السلام علیکم بابا جان۔ وعلیکم السلام۔ جی کہیے، آج کیا بات کرنا ہے؟ بابا جان، اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا کیوں کہا؟ کشتی میں بیٹھے ہیں آپ لوگ کبھی؟ جی۔ کیوں بیٹھے ہیں؟ کہاں گئے ہیں؟ سیر کرنے کے لیے گئے ہیں۔ کشتی میں بیٹھ کے ایک مقام سے دوسرے مقام تک جاتے ہیں، گویا کشتی ہمیں منزل تک پہنچاتی ہے۔ تو ایک بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ کشتی کا مقصد کیا ہے؟ منزل تک پہنچنا، منزل تک پہنچنا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو تقریباً 950 سال تک دعوت دی، 950 سال تک۔ اور حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو ہر طرح سے سمجھانے کی کوشش کی، ان کو چپکے چپکے، یعنی الگ الگ ڈور ٹو ڈور جا کر بھی سمجھایا، خاموشی کے ساتھ بٹھا کے الگ گھروں میں بھی بات کی، ان کو بڑے مقامات پہ خود اونچائی پہ کھڑے ہو کے بڑے جلسوں میں بھی ان کو بلایا۔ ان کو کوئی طریقہ ایسا نہیں چھوڑا کمیونیکیشن کا، بات پہنچانے کا، کہ جس کے ذریعے سے ان تک ہدایت پہنچ سکے اور وہ اپنے آپ کو درست کر سکیں۔ بلکہ وہ کیا کرتے تھے، جب حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھتے تھے آتے ہوئے تو اپنے آپ کو چھپا لیتے تھے کہ کہیں یہ مل جائیں گے، ہمیں پکڑ لیں گے، بٹھا کے باتیں کرنا شروع کر دیں گے، نصیحت کرنا شروع کر دیں گے۔ اور ان کا خیال یہ تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی جو نصیحتیں ہیں، جو باتیں ہیں، یہ ہمارے لیے ضروری نہیں ہیں، اور یہ وہ باتیں ہیں جن کی وجہ سے ہماری یہ دنیا کی زندگی خراب ہو رہی ہے، ہمیں ہمارے حال پہ چھوڑ دینا چاہیے، یہی ان سے کہنا تھا۔ اس لیے وہ حضرت نوح علیہ السلام کی باتوں کو سنتے بھی نہیں تھے اور اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے تھے، اپنے چہرے چھپا لیتے تھے اور تاکہ وہاں سے گزر جائیں۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی باتوں کو انہوں نے بالکل رد کر دیا اور وقت بھی اتنا گزر گیا کہ اب دنیا کا کوئی خطہ، کوئی کونا ایسا نہیں چھوڑا جہاں آدم کی اولاد پہنچی تھی اور حضرت نوح علیہ السلام وہاں نہ پہنچے ہوں، ان کو دعوت نہ دی ہو۔ تو پھر ایک چانس دینے کے لیے تمام انسانوں کو حضرت نوح علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ایک آزمائش میں ڈالا۔ وہ آزمائش یہ تھی کہ اب ایک خاص وقت تک تم لوگ اپنی مرضی چلا لو زمین پر، اس کے بعد جو اس کشتی میں آئے گا، جو ہمارا بندہ نوح بنا رہا ہے، ہمارے کہنے سے بنا رہا ہے اور ہماری ڈائریکشنز پہ بنا رہا ہے۔ جو کشتی بنائی تھی حضرت نوح علیہ السلام نے، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے بنائی تھی اور اللہ تعالیٰ کی ڈائریکشنز پہ بنائی تھی۔ اب اللہ تعالیٰ تو نظر نہیں آتا نا، اللہ تعالیٰ کو تو ہم اپنی عقل سے پہچانتے ہیں۔ کیسے پہچانتے ہیں؟ عقل سے۔ عقل کی آنکھوں سے ہم ہر طرف اللہ تعالیٰ کے وجود کے اظہار کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ جب ہم سورج اور چاند کو دیکھتے ہیں، دن اور رات کو دیکھتے ہیں، پانی کو جب ہم بہت پیاس لگتی ہے دن بھر روزہ رکھ کے، جب ہم ایک گھونٹ پانی کا پیتے ہیں تو ہمیں فوراً سمجھ میں آتا اللہ تعالیٰ کا وجود ہمیں نظر آ جاتا ہے نا، کہہ سکتے ہیں نا ہم۔ تو یہ لوگ جو ہے وہ جو ڈائریکشن حضرت نوح علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کے درمیان تعلق ہے، اس کو وہ دیکھ تو نہیں رہے تھے، لیکن انہیں یقین بھی نہیں تھا۔ جیسے ہمیں یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا کہ وہ کشتی بنائی جائے، وہ نہیں مان رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا پیغمبر کے ذریعے، حضرت نوح علیہ السلام کے ذریعے، کہ جو بھی اس کشتی میں آئے گا وہ بچ جائے گا۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ کشتی میں اگر سارے لوگ آ جاتے تو کیا ہوتا، کشتی کتنی بڑی ہوتی؟
تو سب سے پہلے ایک بات سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے. وہ اگر یہ سارے انسان، اس وقت کے لاکھوں کروڑوں انسان اور آج کے حساب سے اربوں انسان بھی پیغمبر کی دعوت پر کشتی میں آنے کے لیے تیار ہو جاتے یا آج بھی ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ ان سارے انسانوں کے لیے کشتی بنا دے، ایک ہی کشتی. ٹھیک ہے، کیوں؟ اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کن فیکون. وہ تو کہتے ہیں جو ہو جائے ایک چیز اور وہ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ لیکن اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ سارے لوگ اگر آ جاتے تو پھر تو اس کا وہ ہدایت پہ ہی آ جاتے، وہ ان کا حکم مانتے. لیکن وہ حکم ماننے والے نہیں تھے، اس لیے وہ تھوڑے ہی لوگ تھے جو کشتی میں آنے کے لیے تیار ہو گئے، اور جو کشتی میں آنے کے لیے تیار ہوئے وہ مدد کر رہے تھے. اب کشتی تو جو ہے وہ سمجھو اس طرح سے خشکی کے اوپر ہے، یہاں خشکی پہ کشتی بنا رہے ہیں، اور سمندر کہاں ہے؟ دور صحرا میں. آپ نے دیکھا ہے سمندر؟ جی کتنی دور ہے آپ کے یہاں سے؟ بہت دور ہے. جی. ٹھیک ہے، اچھا اگر ہم یہاں کشتی بنا رہے ہوں تو ہو سکتا ہے کہ ہم اس بات کو مان لیں کہ کوئی ایسا سونامی آ سکتا ہے کہ جو سمندر ادھر سے یہاں آ جائے. سوچ سکتے ہو نا، ہم کورنگی میں رہتے ہیں اور وہ سامنے ڈیفنس سے آگے سمندر ہے، یا یہ ادھر ابراہیم حیدری سے آگے یہ سمندر ہے، یہ اگر ذرا سا جوش مارے تو ہم ادھر آ جائیں گے اور ڈوب جائیں گے. تو کشتی، لیکن جہاں حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے وہاں کچھ بھی نہیں تھا، کوئی پانی کا امکان ہی نہیں تھا، کوئی نہ دریا نہ سمندر. تو ان سب نے مذاق اڑایا، کہنے لگے کہ کشتی کیوں بنا رہے ہیں، ریت میں تو کشتی نہیں چلتی، وہ تو پانی میں چلتی ہے. تو انہوں نے مذاق اڑایا، انہوں نے اس بات کا یقین نہیں کیا کہ اللہ قادر مطلق ہے اور پیغمبر جو بات بتا رہے ہیں وہ صحیح ہے، چاہے ہمیں سمجھ نہ آ رہی ہو، چاہے ہمیں سمجھ نہ آ رہی ہو. تو دیکھو اس میں اصول. اب ہاں آج کے دور میں ہمیں سبق کیا ہے کہ پیغمبر کو اور اللہ تعالیٰ کو عقل سے پرکھو، یعنی دلیل سے سمجھو. عقل سے سمجھنے کا مطلب کیا ہے کہ یہ سورج، چاند، ستارے، رات، دن، یہ ساری کائنات ایسے نہیں ہو سکتا کہ کوئی بنانے والا ہی نہ ہو، یا ایک سے زیادہ حکمراں ہو، یہ بھی نہیں ہو سکتا. تو ہم نے یہ ہماری عقل اتنا مانتی ہے، ہم نے اس کو تسلیم کر لیا. پھر جس نے ہمیں بنایا ہے اس نے ہمیں ہدایت بھی دی ہے، اور وہ ہدایت کس کے ذریعے سے ملی؟ رسولوں کے ذریعے سے. اب جب ہم نے ان باتوں کو، اس بنیادی حقیقت کو تسلیم کر لیا، تو پھر اس کے بعد پیغمبر جو بھی کہتے ہیں اس کو آنکھ بند کر کے تسلیم کرنا ہے. یہ نہیں کہنا کہ ہماری عقل میں تو یہ بات آتی نہیں ہے کہ بھئی ہم یہاں پہ صحرا میں، ریگستان میں بیٹھے ہیں، پانی کا کوئی قطرہ نہیں ہے، اور یہاں پہ کشتی کا کیا فائدہ. نہیں، پیغمبر نے اگر کہا ہے کہ میں اللہ کے حکم سے تمہیں یہ بات بتا رہا ہوں کہ ایک وقت پہ تم کو کشتی ہی بچائے گی، پھر کشتی میں بیٹھنا ہوگا، چاہے اس وقت سمجھ میں نہ آ رہا ہو، اس یقین کے ساتھ کہ جو پیغمبر کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے. تو آج سمجھو کہ سارے پیغمبر، جس میں حضرت نوح علیہ السلام بھی ہیں، آدم علیہ السلام، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سب کی بنائی ہوئی ایک کشتی ہے جو تمام انسانوں کے پاس ہے. اور وہ کشتی کیا ہے؟ وہ قرآن مجید کی ہدایت ہے، وہ قرآن مجید ہے جو بالکل محفوظ ہے. تو جو تمام انسان وہ اگر اس کتاب کو تسلیم کر لیں گے، اب یہ نہیں اگر وہ یہ مطالبہ کریں کہ ہم نے تو دیکھا نہیں کہ یہ کتاب کیسے آئی ہے، یہ کتاب ہمیں چھپی چھپائی سب لوگوں کے گھروں میں مل جائے، خود اللہ تعالیٰ آئے یا فرشتے لے کر آئیں، اس طرح کی باتیں جو لوگ بھی کریں گے ان کا انجام وہی والا ہوگا جو کشتی کا انکار کرنے والوں کا ہوا تھا.
کیونکہ ہوا تو یہ، دنیا کی ساری قومیں یہ بات مانتی ہیں کہ ایک بڑا طوفان آیا تھا اور اس نے تباہ کر دیا تھا انسانوں کو. تو اس طوفان نے انسانوں کو تباہ کر دیا، ختم کر دیا. وہی لوگ بچے جو کشتی میں آئے تھے. تو اب قیامت تک کے لیے جو انسان قرآن مجید کو مانیں گے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کو مانیں گے، وہ بچ جائیں گے، وہ فلاح پائیں گے. حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا، دعوت دی، لیکن جب انہوں نے اس دعوت کا انکار کیا تب پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ کہا کہ اے رب، ان کافروں سے کوئی زمین پر بسنے والا نہ چھوڑ. اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور ان کی نسل سے جو بھی پیدا ہوگا بدکار اور سخت کافر ہی ہوگا. تو اللہ اور اللہ کا رسول یہ وہ سمجھتے ہیں کہ کب کسی قوم یا کسی فرد پر پوری بات کھل کر سامنے آ گئی ہے، یعنی اتمام حجت ہو گیا ہے، اور اب ان کی نسلیں کیا وہ ایمان لائیں گی یا نہیں ایمان لائیں گی، پیغمبر اس بات کو سمجھ سکتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے جب اس بات کو سمجھ لیا تب انہوں نے یہ دعا کی کہ میرے مالک تو ان لوگوں کو اب ختم کر دے، اس لیے کہ یہ بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں اور ان سے نسل سے جو پیدا ہوں گے وہ بھی بدکار ہوں گے. پھر انہوں نے دعا کی کہ میرے رب مجھے اور میرے والدین کو اور ہر اس شخص کو جو میرے گھر میں مومن کی حیثیت سے داخل ہوا ہے، اور سب مومن مردوں اور عورتوں کو معاف فرما دے، اور ظالموں کے لیے ہلاکت کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کر. اب آپ سمجھیں کہ ہوا ایسے، یہی دعا قبول ہوئی. تمام ظالموں کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا. جو حضرت نوح علیہ السلام کے گھر میں آ گئے ان سب کو امن ملا، سکون ملا، زندگی ملی، اور انہی کے ایمان کی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام پر جو وہ ایمان لائے تھے اور جو انہوں نے عمل کیا تھا، آج ہم یہاں بیٹھے ہیں ان تھوڑے لوگوں کے ایمان کی وجہ سے، ورنہ ہم بھی نیست ہو جاتے، ختم ہو جاتے، ہمارا وجود بھی نہیں ہوتا. تو آج کے دور کے انسان کے لیے بھی یہی پیغام ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو مانیں، بات کو قبول کریں. جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں آ گئے، دامن کے نیچے آ گئے، جیسے حضرت نوح علیہ السلام نے کہا تھا جو لوگ میرے گھر میں آ گئے، تو وہ لوگ فلاح پائیں گے، کامیاب ہوں گے. اور اگر لوگ دنیا کے سارے بھی انکار کر ڈالیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی ایشو نہیں ہے، وہ سب تباہ اور برباد کر دیے جائیں گے. آج دنیا کی فلاح کس بات پر ہے؟ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کے سائے کے نیچے آنا ہے، ہدایت کو ماننا ہے. بہت بہت شکریہ. آپ لوگ بات کرتے ہیں تو میرا بھی ایمان تازہ ہو جاتا ہے. بہت شکریہ.